أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحمدللہ، یہ 30ویں پارے کی آخری صورت ہم پڑھ رہے ہیں. پہلی صورت ہے لیکن ہم لوگ اخیر سے پڑھے ہیں، اس اعتبار سے یہ آخری کہی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مکمل کرائے ہیں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے. اللہ تعالیٰ باقی کو بھی عافیت سے مکمل کرائیں. سب سے پہلے لغت دیکھیں گے. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے اما. اصل میں ہے ان اور ما. اما کے معنی ہے کس چیز کے بارے میں. اما کے معنی کس چیز کے بارے میں. اس کے بعد ہے یتساءلون. یتساءلون کے معنی ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. عن النبأ، ان منے بارے میں، ان نبا منے خبر، خاص خبر کے بارے میں. العظیم بہت بڑی. الذی ہم جو کہ وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. مختلفون کا مطلب اختلاف کرنے والے ہیں. کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ابھی جان لیں گے او. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ابھی جان لیں گے او. الم نجعل الارض، الم منے کیا نہیں ہے، کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، والجبالا پہاڑ کو، اوتادن میخیں پریک کل، وخلقناکم خلق پیدا کرنا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، ازواجن جوڑا جوڑا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، نومکم تمہاری نیند کو، سباتن آرام کا ذریعہ، وجعلنا اور بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لباسن پہناوا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، النہارا دن کو، معاشن کمانے کا وقت، وبنینا اور بنایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعن سات، شدادن مضبوط، کیا چیز، آسمان، وجعلنا اور بنایا ہم نے، سراجن چراغ، وہاجن نہایت چمکدار، وانزلنا اور اتارا ہم نے، من المعصرات، المعصرات کا معنی ہے بادلوں سے، مان پانی، سجاجن موسلا دھار، لنخرجا، لنخرجا نخرجا معنی نکالنا، تاکہ نکالے ہم، بھی اس سے، اس کے ذریعے سے، حبن غلہ، ونباتن اور سبزی، وجناتن اور باغات، الفافن گھنے گنجان. لغت سمجھ میں آیا؟ جی اب ترجمہ دیکھیے.
عما یتساءلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یا خبردار، سیعلمون، وان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ثم پھر خبردار، سیعلمون ان قریب جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو ہم نے آرام کی چیز بنایا، وجعلنا، بنایا ہم نے، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتن، آرام کی چیز، وجعلنا اللیل، اور بنایا ہم نے کس کو، رات کو، لباسن، کیا لباس، وجعلنا النہر معاشا، اور بنایا دن کو روزی کمانے کا وقت، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر کیا بنائے، سبعًا شدادا، 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سراجن، ایک روشن، ایک چراغ، وہاجن، روشن، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے اتارا، وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، من المعصراتی، بادلوں سے بھرے پانی، ماءً ثجاجا، بادلوں سے بھرے پانی، یہ کہیں گے بادلوں سے خوب بہنے والا پانی، لنخرج به، تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے، حبا و نباتا، دانے اور سبزیاں، وجنات الفافا، اور گنجان باغ، جنات من باغ، الفافا گنجان گھنے باغ نکالے۔ ترجمہ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی جی، یہاں سے سورہ نبا شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں ایک لفظ ہے اما، تو کیا میں کہا تھا یہ اصل میں کیا ہے، ان ہے، ان حرف جار ہے، اور ما استفہامیہ ہے، تو ان ما سے مل کے کیا ہو گیا، اما ہو گیا، جس کے معنی ہے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا، اما کس چیز کے بارے میں اتصالون سوال کرتے ہیں۔ بہرحال تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے کہ بھئی قیامت کا تذکرہ ہے، یہ قیامت کیا چیز ہے، اس کو سن کر بعض لوگ اس کی تصدیق کرتے، بعض اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ معالم التنزیل میں ہے کہ جب وہ لوگ قیامت کی باتیں سنتے تھے تو کہتے تھے ما جاء به محمد، کہ محمد کیا لے کر آئے ہیں۔ ان لوگوں کی اس گفتگو اور آپس کی باتوں پر اللہ تعالی فرماتے اما یتساءلون، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ اچھا، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں، ہم مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں،
یعنی یہ جب سنتے تھے قیامت کی بات تو آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ کیا یہ عجیب عجیب بات بولتے ہیں، قیامت آئے گی، پھر دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پھر سب کو سامنے آنا ہوگا، یہ تو سب باتیں وہ آپس میں بولتے تھے، تو اس میں سے کچھ اس کو مانتے، کچھ اس کو انکار کرتے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ایک بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، اور جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی منکر ہے، کوئی تصدیق کرتا ہے۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں کلا، خبردار، منے اس میں اللہ ڈانٹ رہے ہیں، ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کو کہ یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہو رہا ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کس کو کہتے ہیں، اور اس جھٹلانے کی سزا جب ان کو ملے گی تو ان کو احساس ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی شانہ نے اپنے قدرت کے مظاہر اور اپنے قدرت کے نظام کو بالکل واضح کیا۔ دو مرتبہ کہا کلّا سے عالمون، کلّا سے عالمون تاکید کے لیے۔ آگے اللہ تعالی اپنے قدرت کو بیان، قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں منے کل گاڑنے کی چیز نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، پھر اسے پھیلا دیا، اور اس پر بڑے بڑے پہاڑ اس پر اللہ نے گاڑ دیے۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، یہ زمین ہلے نہیں، ورنہ مخلوق خداوندی، اللہ کے مخلوق اور خصوصاً انسانوں کو اس پر چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوگی، نہ گاڑیاں چل پائے گی، نہ سواری چل پائے گی۔ تو گویا کہ یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جو اللہ نے زمین بنائی ایک عظیم نعمت، تو اس نعمت کو استعمال کرنے کے لائق بنانے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے۔ پھر آگے اللہ تیسری نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم میں مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی، تاکہ آپس میں میاں بیوی بنے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہوں، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلائے، اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا، جو آدم علیہ السلام سے نظام شروع ہوا ہے، اور لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کو اللہ پھر دنیا میں لا بھی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کی دنیا کے نظام چلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان دن میں کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، دوڑ بھاگ ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان جب سو جاتا ہے رات کو، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور پھر انسان تازہ دم ہو کر اور صحت یاب ہو کر بالکل پھر صبح میں نکل پڑتا ہے اپنے روزی کمانے کے لیے اور اپنے کام کے لیے۔ سباتا کے لغوی معنی ہے کاٹنے کے، سباتن کا معنی ہے کاٹنا، تعلق ختم کرنا۔ تو یہاں پر سباتا نیند کو کیوں کہا گیا، اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کی اعضاء جو اختیاری حرکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو انسان کو تھکاوٹ ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو سبات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی پانچویں نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رات کو ہم نے تاریک بنا دی، چھپانے والی چیز، جیسے کپڑا انسان کو جسموں کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح سے رات کی تاریکی جو ہے دنیا کے تمام نظام کو چھپا دیتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے کا وقت بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف رات کا نظام چلاتے تو انسان کی زندگی دوبر ہو جاتی، سوتے سوتے انسان ختم ہو جاتا۔ صرف دن کا نظام بناتے تب بھی حالات بہت آتے۔ ایک ملک ہے غالباً ناروے نے کیا بولتے اس کو، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے آدھی رات کی سورج، آدھی رات کا سورج۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا ہے۔ ایک ملک میں گئے تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں 6 مہینے تک صرف رات ہی رہتی ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہاں سوئیں گے کیسے، نظام کیا ہوگا؟ تو مصنوعی یعنی آرٹیفیشیل نائٹ وہاں بنایا جاتا ہے، لائٹ بند کر جاتے ہیں، کھڑکی بند ہو جاتے ہیں، اور بالکل لائٹ پروف کمرے ہوتے ہیں جو بند کر کے پھر رات میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ٹائمنگ کا حساب ہوتا ہے، نماز اور روزے وغیرہ سب اسی میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر صرف رات ہی رات ہو تب بھی مشکلات ہیں، صرف دن ہی دن ہو تب بھی انسان تھک کے مر جائے، ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، پھر اس کے بعد نیند دیا، پھر اللہ نے دن بنایا تاکہ انسان جب تھک جائے تو آرام کرے، آرام کر لے تو پھر اپنے معاش کے تلاش میں نکل جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چھٹے نعمت کا ذکر کرتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آسمان ہے۔ کبھی انسان غور نہیں کرتا ہے، ورنہ یہ نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو خود سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو کوئی دیکھے کہ پوری روئے زمین کو اپنے اندر ڈھکی ہوئی ہے، ڈھکا ہوا یہ آسمان، یہ اپنے بلند و بالا اپنے اس چھت کے ذریعے سے دنیا کو سبق دے رہا ہے کہ وہ خدا کتنا عظیم اور قدرت والا ہے، جس نے بغیر کسی پیلڑ، بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی دیوار کے اتنا بڑا آسمان بنایا۔ پھر اس آسمان میں جو رنگ دیا، جو اس کو پینٹنگ دی، اس پینٹنگ میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، کبھی اس کا پینٹ اڑا نہیں۔ جو روشنی کا نظام لگایا وہ روشنی بھی بکھیر رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار آسمان بنا کر کیا، اور دنیا والوں کو دعوت فکر دے دی کہ اس آسمان کو دیکھ کر تم اقرار کرو کہ ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانو اور اس رب کی قدرت کو سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ صرف اللہ نے اس چھت کو نہیں بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب کمرہ بناتا ہے، اپنی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے تو اس میں لائٹ کا انتظام کرتا ہے، نہ پھر اس میں زندگی اس کی دوبر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اس آسمان میں اللہ نے ایک چراغ لگایا، وہ سراجن منے چراغ آتا ہے، وہ حاجن روشن چراغ، یعنی سورج لگا دیا اللہ نے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان اپنے معمولی سے کوٹری کو روشن کرنے کے لیے چند لائٹ لگاتا ہے، پھر اس لائٹ کے بل پے کرتے کرتے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے میرے رب کی رحمت اور اس کی نوازش پر کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے ایک لائٹ لگائی، اس لائٹ سے پوری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، اور صرف روشنی ہی نہیں بلکہ وہ پھلوں کو پکانے کا ذریعہ ہے، وہ جو ہے کیٹانوؤں کو اور جراثیم کو مارنے کا ذریعہ ہے، غلہ کو اگانے کا ذریعہ ہے، پھلوں کو پکانے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے انسان کے بہت سی ضروریات
نظریات اسی سے متعلق ہیں، سمندروں سے پانیوں کو بھاپ بنا کر آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، پھر اسی کی گرمش اور تپش سے آسمان سے بارش برسنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک سورج ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور روشن ہی نہیں بلکہ بہت سے انعامات اور نعمتوں سے مخلوقات خداوندی کو نواز رہا ہے۔ اللہ نے کبھی اس کا ٹیکس نہیں مانگا، کبھی اللہ نے اس کا بل نہیں مانگا، ورنہ انسان ایک صرف سورج کی روشنی کا بل بھرتے بھرتے پوری زندگی اس کی ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کے اس نعمت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے آسمان مضبوط بنائے تو اس میں ایک سورج بھی لگا دیا، ایک چراغ میں لگا دیا، تاکہ یہ پوری دنیا روشن رہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اللہ رب العزت نے جب آسمان بنائے تو آج کل مکۃ المکرمہ میں چلے جائیے، وہاں پر حرمین شریفین میں آپ دیکھیں گے آرٹیفیشیل بارش ہوتی ہے، اور پنکھوں کے ذریعے سے ایسی سسٹم کر دیا گیا، وہاں سے فوارے گرتے رہتے ہیں تاکہ گرمی کی تپش کم کر دی جائے۔ راستوں میں بھی لگا دیے گئے ہیں اس طرح سے، حرمین شریفین کے راستوں میں۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے کتنے بجلی بل آ رہے ہیں، کتنے پیسے ختم ہو رہے ہیں، اور پھر بھی اس سے گرمی کے موسم میں گرم اس کا وہ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے کھارے پانی کو آسمان پر بھاپ بنا کر اٹھایا، پھر اس کو فلٹر کر کے اس کو آب حیات بنا کر، زندگی بخشنے کا ذریعہ بنا کر اس پانی کو زمین پر گرایا۔ اسی پانی سے چوپائے پانی پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، اور آپ پی کر کبھی دیکھیے اس کو، واقعی آب حیات ہے۔ دنیا کے فلٹر کے جتنی فلٹریں ہیں اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی پانی کے ذریعے سے غلے اگتے ہیں، پھل فروٹ پکتے ہیں، پھلوں میں نکھار آتا ہے، سبزے لہلہاتے ہیں، سمندروں میں پانی بھرتا ہے، تل تالاب میں پانی بھرتے ہیں، مچھلیوں کے لیے زندگی بخشنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اسی سورج کو ذریعہ بنایا کہ وہ بادلوں کو اوپر لے جائے، وہ پانیوں کو پھر سے بادل بنائے، پھر اس کو برسائے۔ اللہ کہتے ہیں انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے اتار دیا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب بہتا ہوا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو، اچھا عجیب نظام ہے، اس پر ایک الگ سائنٹیفک لوگوں نے بہت سارے ریسرچ کیے اور لکھے ہیں۔ یہ جتنی اونچائی سے بارش کی بوند گرتی ہے، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی جس فورس سے آتا اسی فورس سے گرے تو انسان کے جسموں میں سوراخ کر دے، زمین کے کلیجے کو پھاڑ دے، جانوروں کے پیٹھ کو چورا چورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل باریک بنایا، پھر ان پانیوں کو، اس کو جب انسان زمین سے جب قریب ہوتا ہے، اس کے فورس اور اس کی تیزی کو اللہ روک دیتے ہیں، تاکہ وہ تکلیف اور چوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے، بلکہ بالکل انسان کو عافیت بخشنے والا۔ بلکہ بارش کے موسم میں ہمارے ننھے منھے چھوٹے بچے، جانور بھی باہر نکل جاتے ہیں، تاکہ اس اللہ کے اس عظیم رحمت کے ذریعے سے اپنے جسموں میں نکل رہے ان جراثیم اور ان زخموں کو شفایاب کیا جائے جو ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ان پھنسیوں کو جو گرمی کی وجہ سے ہمارے جسموں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس میں نہانے سے وہ بہت سارے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو اللہ رب العزت کے قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کے قدرت کو سمجھنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی برسائے، پھر لنخرج به حبا ونباتا۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بارش اس لیے برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غلہ نکالیں، پودے اور پھل نکالیں۔ اگر بارش نہ ہو تو جتنا بھی آرٹیفیشیل طریقے پر، جتنے بھی ہینڈ پائپ سے اور سام مارشل وغیرہ سے انسان پانی دے دے، وہ ڈنٹھل تو نکل جائے گا، پودے تو نکل جائیں گے، اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھل بھی آئیں گے تو ان پھلوں میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی اس کا نکھار نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور گنجان اور گھنے باغ۔ اللہ اکبر، روئے زمین میں چلے جائیے،
قسم قسم کے فروٹس ملیں گے، قسم قسم کے پھل ملیں گے، پھلوں کے سائز الگ الگ ہوں گے، مختلف ملکوں کے اختلاف سے اس کے مزے، اس کے ٹیسٹ اور اس کی بناوٹ کا ڈیزائن بھی اللہ بدل دیتے ہیں۔ یہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے رنگت کو، اس کے مزے کو، اس کے سائز کو، سب کو بدل دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قدرت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں نظام بناتا ہوں، اور جس طرح چاہتا ہوں میں چیزوں کے اندر نکھار لاتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں دعوت فکر دیتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت آنے کے بعد اپنے رب کے سامنے پیشی ہونا ہے۔ اس کے قدرت کو پہچانو اور قیامت کا اقرار کرو، اور قیامت کے اقرار کرنے کے بعد اپنے رب کی فرما برداری والے اعمال کرو، عبادت کرو، تاکہ تمہیں جنت نصیب ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے کفار مکہ اس کے اول مخاطب ہیں، لیکن روئے زمین کے تمام انسان کو اس میں دعوت فکر دی گئی، اور ضمناً ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ دیکھو قیامت آ کر رہے گی، چاہے تم جتنا اختلاف کر لو اور جتنا تم اس کا انکار کر لو۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، نیور، کبھی نہیں، تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو بیان کیا، تاکہ ان قدرت کو سن کر سمجھ کر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے گا اور ایمان لا کر جنت حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔